عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب کوئی ترقی یافتہ یا مشہور ملک نہیں تھا، وہ دنیا سے الگ تھلگ ایک جزیرہ نما خطہ تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا۔ عرب کا دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے زیادہ رابطہ نہیں تھا، اس نے نہ دوسرے ممالک فتح کیے تھے اور نہ وہ کسی بڑی سلطنت کا مرکز تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ عرب میں تہذیب، تعلیم اور منظم معاشرتی زندگی کا زیادہ اثر نہیں تھا، ترقی اور جدید علم بھی اس علاقے تک نہیں پہنچی تھی، نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر۔ حالی کہتے ہیں کہ عرب کی سخت آب و ہوا ایسی خوشگوار نہیں تھی جو خود بخود غیر معمولی صلاحیتوں اور عظیم شخصیت کو پروان چڑھاتی، نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر کول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ وہاں تعلیم، تربیت اور تہذیبی ترقی کے وسائل موجود نہیں تھے جو انسانوں کی پوشیدہ صلاحیتیں بیدار کر دیتے۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ عرب کے صحراؤں میں نہ زیادہ سبزہ تھا اور نہ پانی کے مستقل ذرائع، لوگوں کی زندگی زیادہ تر بارش کے پانی پر منحصر تھی۔ زمین سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں، لوؤں کی لپٹ باد سرسر کے طوفان۔ عرب کی زمین سخت اور پتھریلی تھی جبکہ ہوا آگ کی طرح گرم تھی، وہاں شدید گرم لو اور تیز آندھیاں چلتی تھیں۔ پہاڑ اور ٹیلے، سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیان۔ عرب میں زیادہ تر پہاڑ، ریت کے ٹیلے، وسیع صحرا، کھجوروں کے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں نظر آتی تھی، نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی۔ عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ عرب میں زرخیز کھیت اور وسیع زرعی علاقے بہت کم تھے، یہی سخت صحرا، پہاڑ اور محدود نباتات عرب کی پوری دنیا تھی۔